اجازت ہے سرکار گفتگو شروع؟ سلسلہ گفتگو یقیناً اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ سورہ مبارکہ اعلیٰ سے پہلی چند آیات پڑھی اور آج اس کی آخر کی چند آیات آپ کے سامنے تک سب اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کر اپنے رب کے اس اسم کی جو اعلیٰ ہے۔ کل والی گفتگو میں بات اس نتیجے تک پہنچی کہ وذکر اسمہ ربہ فصلی، اور اسی اسم کا ذکر کر اپنے رب کی نماز میں۔ آج اس سے آگے آیت چل رہی ہے اور آیت کا حسن بتائے گا کہ آیت کا مخاطب کون ہے اور آیت کہنا کیا چاہتی ہے۔ فذکر ان نفعت الذکر، پس ذکر کرو اس لیے کہ اسی ذکر میں تمہیں فائدہ ہے۔ صرف ترجمہ سنیے گا، اس کے بعد میں آپ کے سامنے کم علمی کے ساتھ تھوڑی سی توضیح بیان کروں۔ ذکر کرو کیونکہ اس ذکر میں نفع ہے۔ سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اور جو چاہتا ہے کہ وہ بچے اسے چاہیے کہ وہ ذکر کرے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، جس نے اس ذکر سے اجتناب کیا وہ شقی ہوگا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ، اور پھر اس شقی کے لیے خدا نے ایک بہت بڑی آگ روشن کی ہوئی۔ لیکن یہ میں نے صرف آپ کے سامنے آیات کا لفظی ترجمہ پڑھا۔ اب آئیں ذرا عرفان کی وادی میں جائیں کہ خدا کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ فذکر، ذکر کرو کیونکہ اس ذکر میں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ بے شک قرآن ہمیشہ، قرآن کی کوئی آیت کھلتی نہ ہو تو دوسری آیت اس قرآن کی گرہ کو کھول دیتی ہے۔ آئیں کسی اور آیت سے اس قرآن کی گرہ کو کھولتے ہیں۔ دوسری جگہ پہ خدا نے قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ذکر کرو کیونکہ یہ میرا ذکر ہے۔ تنفع المؤمنین، کیونکہ اس میں مومنین کے لیے صرف فائدہ ہے۔ لیکن یہاں بھی سورہ اعلیٰ میں ذکر کی بات ہوئی، خدا نے قرآن میں کہا ذکر کرو کیونکہ اس ذکر میں تمہارے لیے نفع ہے۔ دوسری آیت میں خدا نے کہا ذکر کرو کیونکہ وہ ذکر کسی اور کا ذکر نہیں، میرا ذکر ہے۔ تنفع المومنین، اس میں مومنین کا فائدہ ہے۔ تمہید میں جو بندہ ساتھ دے گا وہ نتیجے کی سرحد تک ضرور پہنچے گا۔ خدا نے اس میں دو صفتیں بتائیں۔ خدا نے کہا یہ جس ذکر کی بات ہو رہی ہے یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ اس ذکر میں ہی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر ان سے علیحدہ نہیں، اسی ذکر میں اللہ کا ذکر ہے۔ اگلی خدا نے نشانی کیا بتائی؟ تنفع المومنین، اس میں مومنین کے لیے صرف فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں، گھاٹا کوئی نہیں۔ اور یہ بات میں پوری علمی دیانتداری کے ساتھ کہوں گا کہ قرآن بھی صرف فائدہ نہیں دیتا۔ اگر یہاں ذکر سے مراد قرآن لیا جائے کہ خدا قرآن کی بات کر رہا ہے تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میں ہر کسی کو فائدہ نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے میں شفا دیتا ہوں، رحمت دیتا ہوں للمومنین، صرف مومنین کو۔ ظالمین کے پاس میرے علاوہ، گھاٹے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں ظالم کو گھاٹا دیتا ہوں، مومن کو فائدہ دیتا ہوں۔ خدا نے کہا جس ذکر کی میں بات کر رہا ہوں اس ذکر میں گھاٹا کوئی نہیں، صرف فائدہ۔ ٹھیک ہو گیا سرکار؟ لے ذکر کی دو نشانیاں مل گئیں۔ پہلی نشانی کہ یہ ذکر اللہ کے ذکر سے ملاتا ہے۔ دوسری نشانی مل گئی کہ اس میں صرف فائدہ ہے۔ خاموشی بجا رکھیے گا لیکن تمہید میں تھوڑا سا دیجئے گا۔ دوسری نشانی یہ ملی کہ اس ذکر میں صرف فائدہ ہے۔ اب آؤ قرآن سے کہتے کہ نا اے علی کا قصیدہ اپنے سینے کو کھول۔ ابھی تک پوری بات کھلی نہیں۔ قصیدہ علی نے اپنے سینے کو کھولا، ایک آیت نے اپنے چہرے سے نقاب اتارا، اس آیت کا نقاب اترنا تھا، ہمیں ذکر کا پتہ چل گیا۔ خدا نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو ان سے جو ذکر والے ہیں۔ آج ہمارا تعاقب ہے، آج ہم نے پیچھا کرنا ہے ذکر کا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ،
بس سوال کرو ان سے جو ذکر والے ہیں. یہ خدا نے اہل ذکر کہہ کے ایک ہماری مشکل ختم کر دی کہ اس ذکر سے مراد اللہ نہیں، کیونکہ اللہ اہل میں نہیں آ رہا. یہ کوئی ذکر وہ ہے کہ جس میں اب اللہ بھی نہیں. قرآن میں نے پہلے کہہ دیا کہ قرآن بھی نہیں، کیونکہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ میں صرف نفع نہیں دیتا ہوں، نقصان بھی دیتا ہوں. مجھے چھونے سے پہلے سوچ لینا. اگر تو ظالم ہو تو گھاٹا دوں گا، اگر مومن ہو تو فائدہ دوں گا. جیسے کہ امام کے پاس ایک شخص آیا، امام سورہ حمد کی تفسیر بیان کر رہے تھے. امام نے سورہ حمد کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی مردے پہ 70 مرتبہ اسے پڑھ کے پھونکو تو وہ کلام کرنا شروع کر دے. سامنے سے بندہ اٹھا، اس نے کہا مولا 70 مرتبہ الحمد پڑھو تو مردہ بولے گا. امام نے فرمایا 7 مرتبہ بھی پڑھو تو بولے گا. اس نے کہا سورہ ہم صرف 7 مرتبہ پڑھو اور مردہ بولنا شروع ہو جائے گا. امام کے چہرے پہ تبسم آیا. امام نے مسکرا کے فرمایا ایک دفعہ بھی پڑھو تو مردہ بول سکتا ہے. اتنا کہنا تھا. اس نے کہا مولا اگر ایک دفعہ ہم پڑھنے سے کوئی مردہ بولنا شروع ہو جائے تو کوئی بھی اپنے عزیز کو دفنائی نہ، مرنے کے بعد ہر کوئی اس کے سرہانے بیٹھ کے سورہ حمد پڑھے. یہ معجزہ عیسیٰ نبی کے پاس تھا، لیکن آپ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ایک بار سورہ حمد پڑھو تو مردہ بولنا شروع کر دیتا ہے. امام نے کہا تو نے بات تو مکمل سنی نہیں. جیسا قرآن پاک ہے ویسا لہجہ بھی پاک ہونا چاہیے. جیسے قرآن پاک ویسے زبان پاک ہونی چاہیے. ہاں جب قرآن معصوم کی زبان پہ آتا پھر قرآن معجزے دکھاتا. ایک شخص نے آ کے کوفے میں مولا علی سے پوچھا، اس نے کہا مولا قرآن کا دعویٰ ہے کہ میرے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے. علی نے فرمایا حق ہے، بے شک یہ قرآن کا دعویٰ بھی ہے اور دعویٰ بھی سچ ہے. اس نے کہا مولا نبی کتنے آئے تھے؟ فرمایا کم و بیش 1,24,000. اس نے کہا قرآن میں 1.25 لاکھ نبیوں کے نام دکھائیے. قرآن میں 26 یا 29 انبیاء کا نام. اس نے کہا باقی نبیوں کے نام کہاں؟ ایک دفعہ قرآن ایک طرف دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے. یا 1.25 لاکھ نبیوں کے نام دکھائیے یا قرآن کا دعویٰ واپس لیجیے. اچھا ہوا یہ سوال علی پہ ہو گیا، جواب ہم تک پہنچ گیا. اگر کسی اور جگہ پہ سوال ہوتا یا ہم آیت سے محروم ہو جاتے یا قرآن کا دعویٰ واپس ہو جاتا یا آج تک قرآن کی صداقت پہ انسانیت مشکوک رہتی. امام مسکرا رہے. امام نے اتنا خوبصورت دلیل دی. امام نے کوئی لمبی چوڑی وضاحت نہیں کی. امام نے کوفے کے باہر ایک نیم کا درخت، نیم، اس میں جو پھل لگا اسے اردو میں نبولی بولتے. علی نے فرمایا وہ نبولی توڑ کے لا. اس نے نبولی توڑی، علی کے ہاتھ پہ رکھی. اس نے کہا میں نے پوچھا تھا مسئلہ، آپ نے مجھے کہا نبولی توڑ. علی نے فرمایا اس نبولی کے اندر تیرے سوال کا جواب. اس نے کہا مولا نبولی کے اندر سوال کا جواب کیسے؟ مولا نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا نبولی. امام نے فرمایا اگر اسے ابھی ریت کے نیچے دفنا دو اس میں سے کیا نکلے گا؟ اس نے کہا نیم کا درخت. امام نے فرمایا اس کے اندر پورا درخت ہے، دکھا. بھئی باہر سے تو نہیں آئے گا، نکلے گا تو اسی کے اندر سے. اس کے اندر کوئی جڑ ہے، تنا ہے، شاخیں ہیں، پتے ہیں، دکھا. اس نے کہا مولا یہ ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ تب تنا ظاہر کرے گی جب مٹی کے حوالے کرو گے. فرمایا نبولی مٹی کے حوالے نہ کرو، نبولی اپنا آپ نہیں کھولتی. قرآن وارث کے حوالے نہیں کرو گے تو قرآن اپنا آپ کیسے کھولے؟ قرآن کیا کہنے قرآن ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. یہی وجہ تھی کہ جب جنگ صفین میں علی نے مالک اشتر سے کہا مالک ان پہ حملہ کر. مالک گھوڑے کے زین پہ بیٹھ کے گیا. جب مالک اشتر حملہ کرنے کے لیے گیا انہوں نے علی کے مجاہد کو آتے دیکھا. انہوں نے ہاتھوں میں قرآن اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا. مالک اشتر نے گھوڑا پیچھے کی. علی فرمایا مالک حملہ کرنے گیا تھا کیوں نہیں کر کے آیا؟ اس نے کہا مولا کرنے حملہ ہی گیا تھا، وہ قرآن پڑھ رہے تھے، میں قرآن کے احترام میں واپس آ گیا. یہ قرآن کی تلاوت بند کریں میں دوبارہ حملہ کروں گا.
تاریخ کہتی ہے علی بجلی کسی تیزی سے گھوڑے کے زین پہ آئے، شرح پڑھنا نہج البلاغہ کی، علی نے تلوار کو نیام سے نکالا، علی نے ذوالفقار کو ہوا میں اڑانا شروع کیا، مالک اشتر نے اپنا گھوڑا علی کے گھوڑے کے پیچھے کیا، اس نے کہا مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا ان پہ حملہ کرنے، ان پہ حملہ کرنے۔ اس نے کہا مولا حملہ تو میں بھی کر سکتا تھا، میں نے تو ان کے ہاتھوں پہ کھلا قرآن دے کے واپس آ گیا۔ علی نے بھاگتے گھوڑے کے زین پہ کہا مالک قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی ولایت اور امامت ہے، قرآن ان کے حلقوں میں اٹکا ہوا ہے، قرآن ان کی گردنوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اس نے کہا مولا ایسے قاری بھی ہوتے ہیں جو پڑھے قرآن اور قرآن حلق میں رک جائے۔ علی نے بھاگتے گھوڑے کے زین پہ کہا مالک تو نے میرے سردار نبی سے حدیث نہیں سنی، القرآن و علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قیامت تک جب بھی کوئی قاری قرآن پڑھے گا قرآن حلق میں رک کے دیکھے گا، اگر دل میں علی ہوا تو ادھر جائے گا ورنہ حلق میں پھنس جائے۔ قرآن حلق میں، قرآن حلق میں رک کے دیکھے، اگر دل میں علی ہوا تو اترے گا۔ سبحان اللہ۔ کوئی چیز حلق میں رک جائے تو بندہ اندھا ہو جاتا ہے، اس لیے جن کے دلوں میں نہیں اترا قرآن کو دل میں اتارنا تھا۔ سوال کرو ان سے جو اہل ذکر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل ذکر سے مراد نہ اللہ نہ قرآن، اس سے مراد کچھ لوگ ہیں جو ذکر والے ہیں۔ قرآن ممبر پہ لے آؤ، طالب علم ہوں، ماتمی ہوں شیعہ قوم کا، لیکن اس بات پہ پورا مجھے یقین اتنا ہے جتنا انسان کو خدا کے ہونے پہ یقین ہے، اتنا ہی مجھے اس دعوے پہ یقین ہے۔ آدم سے لے کے آج تک سوائے 14 کے کوئی ایسا نہیں گزرا جس نے پوچھا نہ ہو۔ صرف یہ 14 ہیں جنہوں نے پوچھا نہیں، بتایا ہے۔ خدا کہہ رہا ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہیں۔ لے اگر دلہ گنگ میں ابھی بھی بات آسان نہیں ہوئی تو میں ذکر کی سب سے آسان آیت پڑھنے لگا ہوں، اس کے بعد پھر اب کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی پوچھے کہ یہ اہل ذکر کون ہے۔ اہل ذکر تک میں آپ کو لے آیا ہوں، اب ہم نے یہ تلاش کرنا ہے یہ کس کے اہل ہیں۔ خدا فرماتا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ الرَّسُولَ ذِكْرًا، ہم نے تمہاری طرف رسول کو ذکر بنا کے بھیجا۔ اس کا مطلب ذکر ہو گئے رسول، اہل ذکر ہو گئے اہل رسول۔ بھئی بات تو قرآن سے واضح ہو گئی نا، کسی کتاب کا تو حوالہ لینا نہیں پڑا، کسی دہلیز پہ جا کے تو ٹامک ٹوئیاں مارنی نہیں پڑی، ہمیں تو قرآن نے بات کھول کے بتا دی۔ قرآن نے بتا دیا کہ ذکر سے مراد رسول، اہل ذکر سے مراد اہل بیت۔ اس کا مطلب ہے لے جی آپ کے مہربانی فرمائی اتنی جلدی میں ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ خدا جو کہہ رہا ہے کہ ذکر کرو، اس ذکر سے مراد ہے ذکر آل محمد، کیونکہ اس میں صرف نفع ہے۔ اور مجھے علی کی ولایت کی قسم، اللہ کی عبادات میں سے کوئی عبادت ڈائریکٹ ایسی نہیں جس کا ڈائریکٹ تعلق پبلک سیکٹر سے ہو، جو انسانیت کو اجتماعی فائدہ دیتی ہو۔ نماز ہے ذات کے لیے، روزہ ہے ذات کے لیے، کوئی عبادت ایسی ہے ہی نہیں جو اجتماعی مخلوق کو فائدہ دیتی ہو۔ واحد ہے ذکر آل محمد جو ذات کو فائدہ نہیں دیتا، اجتماعات کو فائدہ دیتا۔ کیا کہنے، یہ چار دیواری ہے، یہ کس کی ملکیت ہے؟ یہ جہاں ہمیں بیٹھے ہیں یہ کس کا گھر ہے؟ حسین کا۔ حسین اپنا گھر ہر شہر میں بناتا اس لیے ہے، حسین اپنا گھر اس لیے بناتا ہے کہ تمہارے گھر سجا سکے۔ حسین نے ہر شہر میں اپنا گھر بنا دیا۔ اب میں آپ کے سامنے حسین کے ذکر کے نفع سنانے لگا ہوں۔
فائدے سنانے لگا جو خدا نے دعویٰ کیا کہ اس ذکر میں صرف فائدہ ہے. وہ فائدہ کیا ہے؟ سال میں ایک مہینہ آتا ہے رمضان کا، پورا سال مسلمان انتظار کرتے ہیں، اور جو صبح کو اٹھاتا ہے وہ ڈھول بجا کے اٹھاتا ہے. اتنی غفلت میں سوئی ہوتی ہے انسانیت کہ پورے سال کے بعد بھی اگر اٹھانا پڑے، کہ پورا سال مولانا بتاتے کہ ایک مہینہ آئے گا اس کا انتظار کرنا. اور یہ بھی ایک غلط لاجک ہے، اس مہینے کا نام رمضان نہیں، ہاں یہ ہے شہر الرمضان، رمضان کا مہینہ شہر الرمضان ہے. ویسے اس کے 70 نام معصوم نے بتائے: شہر التوبہ، شہر المغفرہ، شہر الواسعہ، مغفرت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، وسعتوں کا مہینہ، بھکاریوں کا مہینہ، فقیروں کا مہینہ. پورا سال مسلمان انتظار کرواتے ہیں بچوں کو. اور رمضان کا ایک مہینہ اس لیے آتا ہے کہ اس ایک مہینے میں وہ اپنی قوم کی اس طرح تربیت کر دیں کہ اگلے 11 مہینے تک رمضان کا اثر رہے. اب میں جملہ دینے لگا ہوں، اپنی قوم کے حوالے کرنے لگا. جو کام مسلمانوں کے ہاں سال کے بعد آ کے یہ مہینہ کرتا ہے، وہ کام روزانہ حسین کی مجلس کرتی ہے. آخر آپ صرف ایک پیمانے پہ سوچئے گا، یہ دین ہمارے بچوں تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ ہمارے بچے بدعقیدہ کیوں نہیں ہو رہے؟ جاہل کیوں نہیں ہو رہے؟ وجہ کیا ہے؟ دین ہمارے دروازے تک کون دے کے جاتا ہے؟ اور اس دن میری قوم جیت جائے گی جس دن یہ مجلس میں آنا ابھی سیکھا ہے، مجلس کو گھر لے کے جانا نہیں سیکھا. ابھی قوم مجلس میں آئی ہے اور اتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں، اور جس دن یہ مجلس گھر چلی گئی، اپنے گھروں کی تہذیب مجلس میں لانا کفر ہے. حسین کی تہذیب اپنے گھر لے کے جانا حسینیت. گھر کی تہذیب مجلس میں نہ لانا، گھر کی تہذیب گھر میں چھوڑ کے آؤ. یہ حسین کا گھر ہے. مجلس دو چیزیں دیتی ہیں، ایک ذکر دیتی ہے، ایک فکر دیتی ہے. ذکر کیا جاتا ہے، فکر پہنچائی جاتی ہے. ذکر یہاں بیٹھ کے سنا کرو، فکر کو گھر لے کے جایا کرو. اپنی طبیعتوں کے ساتھ حسین کو ماننا شیعت نہیں، حسین کو اپنی طبیعتوں میں شامل کرنا شیعت. ذاتی سوچ کو مردہ مردہ ذاتی سوچ کو مجلس میں لے کے آنا شیعت نہیں. حسین کی فکر کو اپنے گھر لے کے جانا یہ شیعت. حسین اپنے گھر کے دروازے کھول دیتے ہیں. یکم محرم سے حسین کا دربار سجتا ہے. 9 دن حسین قوم کو اپنے گھر بٹھاتا ہے. 10ویں دن حسین بازاروں میں بھیج دیتا ہے. حسین نے کہا 9 دن تم نے مجھے بتانا ہے کہ تم کیسے ہو، 10ویں دن تم نے زمانے کو بتانا ہے کہ تم کیسے ہو. حسین نے کہا 9 دن ذکر سنو، 10ویں دن زمانے تک فکر پہنچاؤ. اگر 9 دن تم نے مہذب بن کے مجلس سنی ہے، 10ویں دن اسی تہذیب حسین کو تم نے لوگوں کے دروازوں پہ چھوڑ کے آنا ہے. یہی تو وجہ، یہ تہذیب ہی کا تو اثر ہے. ورنہ یہ تہذیب نہیں ہے اس معاشرے میں
مجھے معاف کیجئے گا، اس معاشرے میں یہ تہذیب نہیں پائی جاتی. اس معاشرے میں یہ تہذیب ہے کہ جہاں سے جلوس گزرتا ہو لوگ دکانیں بند کر لیتے ہیں، پریشان ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے کہ جلوس آ رہا ہے، دکان کو نقصان نہ ہو جائے، گھر کا شیشہ نہ ٹوٹ جائے، ہمارے گھر میں کوئی واویلا نہ ہو جائے، کسی کو کوئی پتھر نہ مار دے. بہت ہزاروں اور لاکھوں کے حسین کے ماتمیوں کے جلوس یا حسین کہتے بازاروں میں آتے ہیں. دکاندار مطمئن ہو کے گھر سویا رہتا ہے، اسے پتا ہے حسینی کبھی چور نہیں ہوتا. آخر اسے اطمینان کیوں ہے؟ اسے اطمینان اس لیے ہے کہ یہ قوم تہذیب ذات کی نہیں لے کے آئی، سبحان اللہ، حسین کی لے کے آئی. اور یہ تم جتنے بیٹھے ہو تم حسین کے عزادار بھی ہو اور حسین کے سفیر بھی ہو. اب مجلس حسین میں خدا نے دعویٰ کیا تھا، یہ ذکر فائدہ دیتا ہے. ٹاپک ہے عزاداری شبیر کہ عزاداری ہمیں کیا دیتی ہے. آج ہر بندہ سوچتا ہے کہ میں عزاداری میں کیا حصہ ڈال رہا ہوں. یہ نہ سوچو ہم کیا دے رہے ہیں، یہ دیکھو عزاداری ہمیں کتنے فائدے دے رہی ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ عزاداری ہمیں کتنے فائدے دیتی ہے، آؤ میں تمہیں فائدے گن گن کے سناتا ہوں کتنے فائدے دیتی ہے. یہ عزاداری کا پہلا فائدہ ہے، حسین اپنے گھر میں سب کو بلاتا ہے. پہلا کام حسین یہ کرتا ہے، حسین تمہیں زمین پہ بٹھاتا ہے. آپ مجھے بتائیں جو بانی مجلس اتنا خرچ کر سکتا ہے وہ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بہترین کرسیاں بھی لگا سکتا ہے، بہترین انتظام کر سکتا ہے، لیکن حسین کا حکم ہے میرے گھر جو بھی آئے زمین پہ بیٹھے. حسین تمہیں مٹی پہ بٹھا کے زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتاتا ہے یہ نیچے بیٹھے ہوئے ہمیشہ سب سے اونچے رہتے ہیں. کتنا خوبصورت مجھے یہیں پہ جملہ یاد آ گیا وارث قرآن کا. مولا امیر المومنین خاک پہ بیٹھ کے، تراب پہ بیٹھ کے، بو تراب اپنے صحابہ کو تعلیم دے رہے تھے کہ صحابی نے آگے کہا یا علی آپ ممبر پہ کیوں نہیں بیٹھے، آپ مٹی پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ علی مسکرا کے فرماتے میں مٹی پہ اس لیے بیٹھتا ہوں یہاں سے انسان گرتا نہیں. ہائے ہائے، یہاں سے تم گر نہیں سکتے. حسین تمہیں زمین پہ بٹھا دیتا ہے، زمین پہ بٹھا. حسین نے پہلا کام یہ کیا، حسین نے بٹھا دیا. اور یہ حسین نے کیسے بٹھایا؟ کوئی بانی مجلس نے باہر بندہ نہیں کھڑا کیا کہ بھئی ذرا ترتیب کے ساتھ بٹھانا، آگے آگے امیر بٹھا دینا، یہ سائیڈ غریبوں کے لیے ادھر غریب بٹھا دینا، اس سائیڈ پہ ان پڑھ بٹھا دینا، ادھر بچے بٹھا دینا. نا، حسین کا دروازہ کھلا، سب سے آگے وہ آیا جو سب سے پہلے آیا. جو سب سے پہلے آ گیا وہ سب سے آگے بیٹھ گیا. 80 سال کے بزرگ کے ساتھ 6 سال کا بچہ، پڑھے لکھے کے ساتھ جڑ کے ان پڑھ، غریب کے پہلو میں امیر، امیر کو امیری پہ ناز کوئی نہیں، غریب کو غربت پہ شرمندگی کوئی نہیں، پڑھے لکھے کو علم پہ تکبر کوئی نہیں، ان پڑھ کو اپنی جہالت پہ پشیمانی کوئی نہیں. حسین نے تمہیں اپنے گھر بٹھا دیا. حسین نے یوں سب کو ایک کر کے بٹھا دیا. حسین نے سب کو ایک کیا. دنیا کے جتنے عہدے تھے دروازے کے باہر چھوڑ کے آ گئے. کسی نے نہیں کہا میں منسٹر ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، مجھے بہترین جگہ دی جائے. اسے پتا ہے کہ یہاں اپنے منصب نہیں بتائے جاتے. اور یہ حسین کے گھر کا شیوا ہی نہیں، حسین کے گھر میں آ کے جو بندہ اپنا عہدہ بتاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، جو اپنا منصب بتاتا ہے وہ کفر کی وادی میں چلا جاتا ہے. چند چہروں پہ سوال آ گیا، میں سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ حسین کے دروازے پہ اپنے عہدے کیوں نہیں بتائے جاتے. اس دروازے پہ ایک آیا تھا، اس کے پاس عہدہ سید الملائکہ تھا، رتبہ افضل الملائکہ تھا. اس نے دروازے پہ دستک دی، اندر کھڑی کنیز نے پوچھا کون ہے؟ اسے کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درسی ہوں. فضہ نے کہا جبریل روز اسی دروازے پہ آتا ہے، میں تیرے لہجے سے واقف ہوں، مجھے پتا ہے جبریل ہے. جبریل بن کے تعارف کیوں نہیں کروانا؟ جبریل نے کہا فضہ تجھے نہیں پتا اس دروازے پہ آ کے اپنے عہدے نہیں بتائے جاتے، جو یہ عطا کرے وہ سنایا جاتا. میں کیوں بتاؤں کہ بتاؤں؟ حسین کے ذکر کا پہلا فائدہ کہ حسین نے تفریق مٹا دی. سبحان اللہ. جتنی دیر حسین کی مجلس میں بیٹھے رہے کوئی تفریق نہیں، ساتھ جڑ کے بیٹھ گئے. جس کے ساتھ بیٹھے اس کے ساتھ برادری نہیں ملتی لیکن بیٹھ گئے. سٹیٹس نہیں ملتا بیٹھ گئے. تعلیم نہیں ملتی بیٹھ گئے.
حسین نے یہاں اپنے گھر بٹھا کے تمہیں یوں بٹھا کے، اب جس نے مجلس گھر لے کے جانی ہے، جس نے یہاں کسی غیر کے ساتھ جڑ کے بیٹھ کے مجلس سنی، اس نے ذکر سنا، اسے اجر مل گیا۔ اب اگر یہ فکر گھر لے کے جاتے ہو تو فکر کیا ہے؟ اگر یہاں غیر کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، گھر میں بھائی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہو۔ اگر یہی تفریق تم نے اپنے گھر میں خاتمہ کر دیا، اس کا مطلب کہ حسین تمہیں صرف بارگاہ میں نہیں ملا، تم حسین کو گھر لے آئے۔ جو تفریق حسین کے گھر میں نہیں، بات مشکل تو نہیں ہو گئی؟ موضوع سے پریشان تو نہیں ہو گئے؟ جو آپ کو چیز حسین کے گھر میں نہیں ملی وہ آپ کے گھر میں کیوں ہو؟ اگر یہاں کوئی فرق نہیں پھر وہاں بھی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ غرور کا خاتمہ، مٹ گیا نا تکبر۔ ہے کسی میں جرت کے مجلس حسین سے اٹھ کے کہے میرے پاس اتنی بینک بیلنس، اتنی جگیر، اتنی جائیداد ہے، میں زمین پہ کیوں بیٹھوں؟ یہ حسین کے گھر کا قانون ہی نہیں۔ حسین کے گھر کا قانون یہ ہے جہاں جو جھک کے آتا ہے وہ اکڑ کے جاتا ہے، جو اکڑ کے آتا ہے وہ جھک کے چلا جاتا ہے۔ اگر مجھ سے دلیل مانگو میں دلیل دے دیتا ہوں۔ یزید اکڑ کے آیا تھا، جھک کے چلا گیا، اور جھک کے آیا تھا، اکڑ کے چلا گیا۔ یہاں تکبر نہیں، غرور نہیں۔ اگلا بڑا فائدہ بتانے لگا ہوں۔ جتنی دیر مجلس حسین میں انسان بیٹھے، انسان چاہے بھی تو گناہ نہیں کر سکتا۔ بابا جی کتنی سادہ دلیل ہے، کتنی سادہ مثال۔ جتنی دیر مجلس حسین میں بیٹھے، آپ چاہیں بھی کہ آپ جھوٹ بولیں، آپ برا سوچیں۔ اچھا کتنا حسین کا اختیار ہے، عمران بھائی کتنا مختار ہے میرا حسین، کہ انسان برا بول بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ جبکہ یہ قانون کہیں نہیں ہے، سوچوں پہ پہرے نہیں ہوتے۔ سوچ تو انسان مرضی سے رکھتا ہے نا۔ میں نے بڑے بڑے بندے دیکھے ہیں عبادت میں برا سوچ رہے ہوتے، نماز میں برا سوچ رہے ہوتے، لیکن جب حسین کے گھر آئے، اب تم چاہو بھی کہ برا سوچو، سوچ نہیں سکتے، گناہ نہیں کر سکتے۔ اس دروازے کے باہر گئے، اب تمہارا اختیار تمہیں واپس مل گیا۔ اب چاہے جو مرضی بولو، لیکن جو ہی حسین کے گھر کے یوں دروازے کے اندر آئے، حسین سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے، تم سے تمہارا اختیار لیتا ہے، تم سے تمہارا اختیار لے کے تمہیں اپنے گھر میں بٹھا دیتا ہے۔ یہاں حسین بے اختیار کر کے بٹھا دیتا ہے، یہاں حسین ذہنوں پہ کنٹرول کر لیتا ہے، دلوں کو اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے، سوچوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ یہاں حسین جتنی دیر تک تم بیٹھے رہتے ہو، تم حسین کی مٹھی میں ہوتے ہو، تم حسین کے ہاتھ میں ہوتے ہو۔ مدد سے ایک دن میں ایک جگہ پہ نہیں ہوتی۔ اگر آج یہاں تلا گنگ میں مجلس ہو رہی ہے تو آج ہی کے دن ایران میں بھی ہو رہی ہوگی، عراق میں بھی ہو رہی ہوگی، دنیا کے کونے کونے میں کوئی ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی ایسا نہیں جہاں لوگ حسین کے گھر نہیں بیٹھتے۔ آج بھی کروڑوں لوگوں کو جو گناہ سے بچاتا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ یہ کام جو حسین تمہیں روزانہ سکھاتا ہے، یہ پریکٹس مسلمان سال بعد کرتے ہیں۔ کہ صرف ادھر روزہ شروع ہوا، کیا کس چیز کا روزہ؟ کہ اب جھوٹ نہیں بولنا، اجی نہیں جی نہیں جی اب جھوٹ نہیں، اب برا نہیں سوچنا، اب غلط سننا بھی نہیں، دیکھنا بھی نہیں۔ جو کام سال بعد ان کے سامنے خدا کرتا ہے، حسین تمہیں روزانہ سکھاتا ہے۔ مسلمانوں کو صرف روزوں میں پتا چلتا ہے کہ کسی کو کھانا کیسے کھلاتے ہیں، حسین روز بتاتا ہے کہ لنگر کیسے بانٹتے ہیں۔ لیکن جو اللہ راضی کرنے کے لیے بانٹتے ہیں ان کا تصور بھی بڑا عجیب ہے۔ آپ دیکھیں گے افطار پارٹیاں ہو رہی ہوں گی امیروں کی، سبحان اللہ، گھسنے دیتا ہے کوئی فقیر کو؟ نہیں۔
جاؤ کہیں بہت بڑی افطار پارٹی ہو، کسی غریب جا کے کہے فوراً باہر نکال دیں گے، لاکھ قسمیں کھائے کہ میں روزے دار ہوں، وہ کہے کہ تو نہیں جا سکتا۔ کوئی عیسائی جا کے کہہ دے کہ ایک پانی کا گھونٹ دے دو، مسلمان نہیں ہوں نہ میرا روزہ ہے، وہ کہتے چل چل، یہاں وہی آئے گا جس کا روزہ ہوگا۔ کہاں جا کے میں دنیا کا حسین کا اختیار سناؤں؟ حسین پورا سال اپنے گھر میں لنگر تقسیم کرتا، کوئی شرط نہیں ہے، چاہے شیعہ کھائے، چاہے سنی کھائے، چاہے ہندو کھائے، چاہے سکھ کھائے، چاہے عیسائی کھائے، نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے مانگا جاتا ہے، نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے بانٹا جاتا ہے، نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے کھایا جاتا ہے۔ پورا سال حسین ایسے رزق دے کے زمانے کا بتاتا ہے کہ زمانے میں اس طرح روٹی یا خدا دیتا ہے یا پھر حسین دیتا ہے۔ یہ قوم حسین کے نام پہ، تم میرے لیے نہیں آئے، تم حسین کے لیے آئے۔ حسین کے نام پہ لوگ آ جاتے۔ آج بندے سوال ہم پہ کرتے ہیں، اور تم شیعہ کہتے ہو تم انتظار کر رہے ہو تمہارا 12واں امام آئے گا، جب تمہارا 12واں امام آئے گا تو تم اتنی جلدی اکٹھے کیسے ہو جاؤ گے؟ اس بندے کو ہم مجلسوں کی رونق دکھا کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھتے ہیں کہ جو بندے امام کے نام پہ آ سکتے ہیں، امام کے آنے پہ کیسے نہیں آئیں گے؟ در اصل یہ مجلس ظہور کی تیاری ہے۔ بے شک بے شک، اگر امام کے نام پہ آ سکتے ہیں، اور جب یہ پتا ہو کہ یہاں امام خود آئے ہیں، سبحان اللہ، یہ مجلسوں میں بھاگ کے آنا ظہور کی تیاری ہے۔ بیدار ہو گئی میری قوم، اور مجلسوں نے زمانے میں انقلاب برپا کر دیا۔ ظالم کو سب سے بڑا ڈر تمہاری عزاداری سے، سب سے بڑا ڈر تمہاری عزاداری سے۔ ظالم کو خوف ہے عزاداری کا۔ آج یہ کیوں ہے؟ یہ مجلس رک جائے، یہ مجلس رک جائے، یہ مجلس رک جائے۔ یہ عزاداری جب انہوں نے مٹانے کی کوشش کی، وہ خود وارث ہے، وہ وارث بن گیا۔ میں سطر کہنے لگا، مجھے نہیں پتا کہ کون بندہ کشکول پھیلائے گا اور کون سر کو جھکا لے گا۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم مجلس سے روکیں گے، ادھر ابلیس مجلس سے روکنے کے لیے آ گیا، اس نے کہا میں ذکر نہیں پھیلنے دوں گا۔ یہ خود وارث بن کے آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ روکیں گے، ہم کروائیں گے، یہ مٹانے آئیں گے، ہم خود بچانے کے لیے آئیں گے۔ انہوں نے کہا ہم وہاں بیٹھ کے تمہاری مجلس سے نہیں سنتے، ہم یہاں آ کے تمہاری مجلس سے سنتے ہیں۔ یہ روک کیسے سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کا دربار الٹ سکتا ہے، ہمارا دربار نہیں الٹ سکتا۔ اس لیے میں قوم سے منت کرتا ہوں، اگر کہیں عزاداری شبیر ہو رہی ہو تو یہ نہ کہنا کہ یہ عزاداری اٹھاؤ، یہاں مصلی بچھاؤ، کیونکہ وہ مصلی پہ نہیں آتے، وہ ذکر میں آتے ہیں۔ ان کا کہیں وعدہ نہیں، 2 دن میں اور آؤں گا، مجھے مرضی کے مولوی کی کتاب لا کے دے کہ ان 14 میں سے کسی ایک نے وعدہ کیا ہو، پڑھ نماز ہم مصلی پہ آئیں گے، رکھ روزہ ہم تیرے ساتھ بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا یہ عبادت ضرور کرنا تم پہ واجب ہے، لیکن ذات کے لیے کرو گے۔ مجلس کی سب بچھاؤ، کوئی آئے نہ آئے، ہم آتے ہیں۔ اسی لیے تو مولوی کی کوشش ہے کہ مجلس کی روحانیت ختم ہو جائے۔ وہ اپنا آپ لا رہا ہے، علی کو اٹھا رہا۔ یہ دربار کسی عام شخص کا دربار، یہ مجلسیں چلیں۔ یہ عزاداری کا بانی کون ہے؟ وارث اللہ نہیں، اللہ خود عزادار ہے۔ اس کی بانی ہے شریکت اور حسین، میری عالیہ بی بی۔ فضائل سنیے گا، اختیار سنیے گا۔ یہ مجلس پہلی بار کہاں ہوئی تھی؟ سبحان اللہ، قید خانے میں۔ کروائی کس نے تھی؟ حسین کی بہن نے۔ سنی کس نے تھی؟ شام کی عورتوں نے۔ پہلی مجلس علی کی بیٹی نے پڑھی،
یہ مدرسے آج چلتی 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 اتنی پھیل گئی کہ آج نگر نگر کریا کریا گھر گھر گلی گلی شہر شہر مدرسے ہو رہی ہیں، اور حسین کے دیوانے پیاسوں کی طرح گلیوں میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں ہے حسین کے علم کی سبیل لگی ہوئی، کہاں ہے حسین رزق معرفت بانٹتا ہوا۔ لوگ پیاسوں کی طرح حسین کا ذکر ڈھونڈنے کے لیے گھروں سے نکل جاتی ہے۔ یہ پہلی مجلس قید خانے میں ہوئی تھی اور یزیدیت خوفزدہ ہو گئی۔ آج تک زمانہ ہل رہا ہے کہ یہ حسین کی مجلس ختم ہو جائے، یہ حسین کا ذکر مٹ جائے۔ یہ پہلی مجلس قید خانے میں ہوئی تھی اور دنیا میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ رکھو سروں پہ قرآن، جن کے قید خانے میں دیے ہوئے درس کا اتنا اثر ہے، ان کی منبر کی تعلیم کیسی ہوگی؟ بھئی جن کے قید خانے کے تحفے میں اتنا اثر ہے، سبحان اللہ، صدقے جن کے قید خانے میں پڑھی مجلس کا اتنا اثر ہے، ان کے منبر کے خطبوں کا اثر کیا ہوگا؟ پڑھے لکھے احباب سے اگلی سطر کہوں، جس بی بی کے خطبوں نے قیامت ڈھا دی، جس کے خطبوں سے انقلاب آ گیا، اگر اس کی قرآن کی تفسیر آتی، جس کے خطبے میں اتنا اثر تھا، اور یہ صرف لیڈر ہمارے پاس ہے، یہ ہمارا ہی رہبر ہے۔ عزاداری شبیر میں حسین نے کیا کیا تمہیں سکھایا؟ حسین نے اپنی قوم کو صرف جینا نہیں سکھایا، مرنا بھی سکھایا۔ بسم اللہ، یہ حسین کے سکھائے کا اثر ہے۔ جی یہ حسین نے کربلا میں جو کیا تھا، یہ حسین نے کربلا میں جو 72 لے کے آیا تھا، حسین نے سانچے رکھے تھے۔ مصعب نے فضائل سننا، عزاداری کی اہمیت سننا، حسین نے کیسے زمانے میں انقلاب پیدا کیا۔ حسین نے کربلا میں سانچے رکھ دیے۔ حسین نے کہا اب قیامت تک جو جس سانچے میں ڈھلنا چاہے وہ اس سانچے میں ڈھلے۔ حسین نے انسانیت کی تمیز شروع کر دی۔ آدم سے لے کے خاتم تک کوئی انسانیت کو حسین نے پیچھے کیا۔ 72 نفوس حسین نے کشید کیے۔ حسین نے کربلا کی ریت کا انتخاب کیا۔ حسین نے وہاں نئی انسانیت کے پودے لگانے شروع کر دیے۔ حسین نے کہا اب میں دیکھوں گا کہ کیسے یزیدی فضائیں آتی ہیں، اب میں دیکھوں گا کہ حسین نے کہا یہ جتنے میں لے کے آیا ہوں یہ دنیا کے لیے نہیں آئے، یہ حسین کے لیے آئے، یہ محبت حسین میں آئے۔ وہ محبت دنیا میں آئے تھے، وہ 9 لاکھ تھے، یہ 72 تھے۔ وہاں زندگی سے محبت تھی، یہاں موت سے محبت تھی۔ وہاں ہر کوئی سوچ رہا تھا میں زندہ رہوں گا، میں بچ جاؤں گا، میں گھر چلا جاؤں گا۔ یہاں ہر کوئی حسین کے پاس بیٹھ کے پوچھ رہا تھا کل میں مر جاؤں گا، میرا نام فہرست میں لکھا ہے، مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت ہوگی۔ حسین نے کہا یہ تھا میرا انقلاب۔ حسین نے کہا میں نے ایسے انقلاب برپا کیا کہ وہ 9 لاکھ لے کے آیا تھا اور میں 72 لے کے آیا تھا۔ اس کے زندوں کی فہرست بھی کہیں نہیں ہے، میرے مردوں کی بھی فہرست لکھی ہوئی ہے۔ اس کا کمانڈر کسی کو یاد نہیں، اس کا گھوڑوں کو پانی پلانے والا بھی علیہ السلام ہو گیا۔ حسین نے کہا یہ حسین نے عشق کی بنیاد رکھی۔ حسین نے کہا یہ عشق ہے، یہ مجلسوں میں آنا یہ تمہارا فریضہ نہیں، تمہارا عشق ہے، عشق ہے۔ تمہیں کوئی کھینچ کے نہیں لاتا، تم خود کھچے ہوئے چلے آتے۔ بے شک یہ تمہارا حسین کے ساتھ عشق ہے۔ اور جہاں شریعت کے دم اکھڑنے لگتے ہیں وہاں عشق پہلی انگڑائی لیتا ہے۔ تعظیم میں اور عبادت میں فرق ہے۔ آج بندے کہتے ہیں عبادت ہونی چاہیے تعظیم ہو نہ ہو۔ اور میں تمہیں عبادت اور تعظیم کی ایک ہلکی سی جھلک دکھا دیتا ہوں۔ عبادت بھی وہی ہے جس میں تعظیم ہو۔ اور میں تمہیں ایک ہی تصویر میں 2 رخ دکھاتا ہوں۔ ایک دن عبادت بھی گھر سے نکلی، تعظیم بھی گھر سے نکلی۔ بابا جی عبادت پوری جوانی میں تھی، سبحان اللہ،
تعظیم ابھی بچپن میں تھی. سبحان اللہ. مسجد اللہ کی تھی افضل ترین, سجدے میں جو تھا وہ افضل ترین, جو عبادت کر رہا تھا وہ بھی افضل ترین, عبادت کے جس رکن میں تھا وہ بھی افضل ترین, سبحان اللہ. جو تسبیح پڑھ رہا تھا وہ بھی افضل ترین. عبادت پورا جوبن لے کے آئی تھی, تعظیم صرف بچپن لے کے آئی. بچپن کی تعظیم عبادت کے اوپر آ کے سوار ہو گئی. عبادت نے جھک کے بتایا کہ میں تب تک رہتی ہوں جب تک یہ رہتی ہے. تعظیم اٹھائی, تعظیم گرائی, عبادت بڑھائی. آسان کر دیتا ہوں, تحت اللفظی سے نکل جاتا ہوں, لفظوں میں کہہ دیتا ہوں. حسین آئے, نماز ٹوٹی نہیں, لمبی ہوئی. ان کے نماز میں آنے سے ٹوٹتی نہیں, بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ. اضافہ ہوتا ہے, کمی نہیں ہوتی. یہ عبادت میں آ جائیں تو عبادت تکمیل تک پہنچتی ہے. بے شک. حسین نے عشق کی سرحدیں ناپی اور حسین نے کربلا میں چند نفوس رکھ دیے. اب حسین نے دیا اپنی قوم کو ایک تصور, وہ تصور آپ تک پہنچاؤں عزاداری شبیر کی صورت میں. تصور کیا تھا؟ حسین نے کہا یہ کریں گے اب موت سے محبت, سبحان اللہ. کریں گے میرے عشق میں. دلیل دینے لگا ہوں. آج شیعہ ہو کے بندہ پوچھتا ہے زنجیر زنی کی دلیل کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے خون کا پرسہ جی یہ کب سے شروع ہوا؟ یہ تو جہلانہ سا طریقہ ہے. یہ طریقہ, یہ روش زمانے میں رائج نہیں ہو رہی جی کس نے لکھا تھا, یہ کس نے پڑھا؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں. جب امام حسین مدینہ سے مکہ پہنچے, امام حسین جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو کچھ حاجی احراموں کے نیچے تلواریں اور حسین کا تعاقب کر رہے تھے. انوار المعارف کا حوالہ دے رہا ہوں, عرب زبان کی کتاب ہے, عربی کی. امام حسین نے گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے انہیں کہا بدبختو, مجھے ان لوہے کی تلواروں سے ڈراتے ہو؟ میں ایک وقت دیکھ رہا ہوں میرا محب لوہا اپنی کمر پہ پھیرے گا. اب مجھے بتاؤ کیا یہ دلیل زنجیر زنی کی نہیں؟ حسین نے کہا تم ان لوہے کی تلواروں سے حسین کو روکنے آئے ہو. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا میرا محب یہی لوہا اپنی کمر پہ پھیرے گا, شفا میں دوں گا. آج بندے کہتے ہیں یہ حسین کے ماتمی جسم بوٹیاں ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہیں, انہیں اتنی جلدی شفا کیسے مل جاتی ہے؟ مجھے کتاب کا حوالہ میرے ذہن میں آ گیا کہ امام حسین کا بچپن تھا. بابا جی فرحان بھائی, امام حسین کا بچپن. امام حسین گھر سے نکل کے امام حسین جا رہے تھے. یہ ایک شخص جانور کو ذبح کر رہا, اس نے آتا ہوا حسین دیکھا. کتابیں کہتے ہیں حسین کے چہرے پہ اتنا محب ہوا, اس نے بجائے اس بکرے کے گلا کاٹنے کے اس نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا. جب حسین قریب سے گزر گئے اسے پھر پتا چلا میں اپنا ہاتھ کاٹ چکا ہوں. یوسف تو نہیں تھا کہ صرف انگلیاں کٹتی, حسین تھا, اس نے اپنا پورا ہاتھ کاٹ لیا. کٹا ہوا ہاتھ. چند قدموں پہ حسین گئے تھے, حسین کا ایک نوکر بھاگتا حسین کے پیچھے آیا. اس نے کہا رک جا بطول کا بیٹا, رک جا, رسول کا پیچھا, وہ تیرا چہرہ دیکھ رہا. اس نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا. حسین واپس آئے, حسین نے اس کا گرا ہوا ہاتھ, ٹوٹا ہوا ہاتھ اٹھا کے اس کے ساتھ بازو پہ لگا کے حسین نے اپنا ہاتھ پھیرا, اس کا ہاتھ اس کے بازو سے مل گیا. جب سے میں نے یہ واقعہ پڑھا اس کے بعد مجھے اب دوسری دلیل مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب ہمیں پتا چلا کہ ماتمیوں کے زخم ٹھیک کیسے ہوتے ہیں. یہ تیرے زخم اس لیے ٹھیک ہوتے ہیں تو زنجیر چلا کے گھر آتا ہے, حسین تیری کمر پہ ہاتھ پھیر. یہ عرش سے فرش پہ آئے تھے دنیا کو جینا سکھا سکے. یہ مدینے سے کربلا گئے لوگوں کو مرنا سکھا سکے. اس سے پہلے کسی نبی نے بھی یہ تصور نہیں دیا تھا کہ کوئی موت کو بھی مارتا ہے. یہ تصور ہمیں کربلا سے ملا.
جب حسین نے کہا اکبر سامنے موت ہے، فرمایا بابا ہم حق پہ ہیں، بے شک اکبر، فرمایا پھر ہمیں کیا سوچ، چاہے ہم موت پہ جا پڑیں۔ یہ پہلی بار اکبر نے بتایا کہ موت کو بھی موت آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے حسین کی قسم، موت کربلا سے بھاگ رہی تھی اور حسین کے نوکروں کے ہاتھ موت کے گریبان میں تھے، موت ڈر رہی تھی اور وہ کھینچ رہے تھے۔ یہ تھی حسین کی دی ہوئی عشق کی سچائی جو عزاداری کی صورت میں آئی۔ سبحان اللہ۔ ہمیں عشق ہے حسین سے، بے شک۔ تیرا کچھ جو حسین ہوگا، ہمارا سب کچھ ہی حسین، تیرا ہو جاتا ہوگا حسین کے بغیر گزارا، ہمارا نہیں ہوگا۔ صدقے صدقے۔ ہم جسم کاٹتے ہیں حسین کی رضا کے لیے، بے شک۔ ہم کڑی پہنتے ہیں حسین کی رضا کے لیے، ہم آگ کا ماتم کرتے ہیں حسین کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ ہمارا اس حسین سے عشق ہے، اور عشق پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، عشق کو کوئی بند نہیں باندھ سکتا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام، ابھی عقل ابھی سوچ رہی تھی، عشق نے کہا جہاں محبت ہو وہاں سوچا نہیں کرتے۔ اگر ابراہیم سوچ کے گرتا تو شاید علیہ السلام نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ علیہ السلام اس لیے ہو گیا کہ اس کے ہاں سوچ نہیں آئی، اس نے اس کے عشق میں جان دی۔ اب یہ وعدہ ہے حسین کے عزادار کے ساتھ اللہ کا، فَاذْكُرْنِي أَذْكُرْكَ، تم نے کیا ہے میرا ذکر، اب میں کروں گا تیرا ذکر۔ خدا نے کہا حسین اگر میرے پاس جسم ہوتا، میں زمانے میں آ کے حسین حسین کرتا، میں جسم سے مبرہ ہوں، لیکن حسین میں وعدہ کرتا ہوں جو کام میں جسم کی صورت میں نہیں کر سکا، کچھ جسم ہی میں ایسے رکھ لوں گا۔ یہ جو عزادار عزاداری کرتا ہے یہ وعدہ توحید کو پورا کرتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ تھا حسین سے۔ آیت قرآن کی میرے سامنے آ گیا، خدا نے کہا وَمَنْ ذَا الَّذِي يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ آیت قرآن میں نہ ہو میں اس شوق میں گردن کٹواؤں گا۔ خدا نے صرف قرض نہیں کہا، کون ہے جو قرض حسنہ دے، نیک قرض دے۔ نماز قرض نہیں، احسان نہیں کرتے تم نماز پڑھ کے اللہ پہ، واجب ہے تم پہ، نعمتیں نہیں اس کی استعمال کرتے۔ کوئی قرض نہیں ہے، کوئی بندہ یہ ترجمہ کرے کہ نماز کو اس نے قرض کہا ہے، نماز قرض نہیں، اس نے واجب کی ہے۔ روزہ قرض نہیں، اس نے واجب کیا ہے۔ زکوٰۃ قرض نہیں، اس نے مال اس نے دیا تو اس کے مال میں سے دیتے۔ حج قرض نہیں ہے، استطاعت ہے تو آ جاؤ ورنہ رکو اپنے گھر پہ، جاؤ شرق غرب کے مولویوں سے جا کے پوچھو کون سا قرض ہے جو خدا مانگ رہا ہے۔ والدین کی خدمت واجب، ہمسایوں کے حقوق واجب، پھر خدا نے قرآن میں کیوں کہا کون ہے وہ جو مجھے قرض دے گا؟ اگر مجھ سے حوالہ چاہو گے میں کتاب ممبر پہ دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ امام سے پوچھا گیا مولا یہ اللہ کون سا قرض مانگ رہا ہے؟ امام نے فرمایا جس نے میرے جد حسین کی عزاداری پہ ایک درہم بھی خرچ کیا اس نے اللہ کو مقروض کر لیا۔